مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر پنجاب اپنے حصے کی نہریں نکالنا چاہتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، پنجاب کا حصہ کا کچھ نہیں ہے، حصہ پاکستان کا ہے. انڈس ریور ہم کبھی نہیں کہتے کہ سندھو ریور جو ہے یا انڈس ریور جو ہے وہ سندھ کی ملکیت ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کی ملکیت ہے. لیکن پانی آتا ہے سندھ میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا پانی میری مرضی، تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا سمندر میری مرضی. پھر کراچی میں جتنے بھی جہاز آتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو ہے امپورٹ آپ کرتے ہو پنجاب کے فائدے میں، جو چیزیں آپ لوگوں کو پسند ہیں اور ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہو، کراچی سے 70% ریونیو کراچی کا ہے، تو ہم سمندر بند کر دیتے ہیں. اگر آپ ہمارا پانی بند کر دیتے تو یہ چیزیں دیکھو، یہ اینٹی کنٹری ہے. مطلب آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہی ہیں، صوبوں کو تقویت دے رہی ہیں زیادہ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس کے ذریعے کے تھرو امداد کرنا کیوں ضروری ہے؟ مریم نواز اس کے اگینسٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں جب ہمارے پاس فنڈز ہیں تو ہم کیوں بے نظیر انکم سپورٹ کے؟ آپ کے پاس فنڈ ہے آپ بھی دیں، ہمارے پاس فنڈ ہے ہم بھی دیں گے. آپ اعتراض کرنے والی کون ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں BSP سے 15,000 ملے گا، ہم 10 لاکھ دیں گے؟ آپ نے جس دن 10 لاکھ دیا ہم آپ کی تعریف کریں گے. آپ ابھی تو صرف باتیں ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فنڈ پڑے ہیں تو وہ دینا شروع کریں. وفاق کے پاس ہے BSP. لیکن یہ کہ اگر اس پر سیاست کرنا اور لاشوں پہ سیاست کرنا، جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، وہ بیچارے ان کو کچھ نہیں پتہ BSP کیا ہے یا مریم نواز شریف صاحبہ کیا کرے گی. وہ صرف اپنا امداد چاہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بلاول بھٹو نے بھی مریم کی کارکردگی کی تعریف کی جو پنجاب میں وہ کر رہی ہیں. آپ نے بھی پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی جس پہ آپ نے تعریف کی، تو لیکن اب یہ لفظی گولہ باری دونوں پارٹیوں میں جاری ہے. نہیں، میں نے اس لیے ٹویٹ کی تھی کہ میرا علی پور میں 20 سے 22 ہزار گبول ٹرائب رہتے ہیں جو کہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو ایک میسج کیا تھا کہ سارے پنجاب میں ریلیف پہنچ رہا ہے، تو وہاں پہ میرے جو لوگ رہ رہے ہیں ادھر ریلیف نہیں پہنچ رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے مریم اورنگزیب کو کہا. مریم اورنگزیب نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور کچھ حد تک وہاں پہ ریلیف پہنچا ہے، جس کی میں نے شکریہ ادا کیا. لیکن یہ بات نہیں ہے، دیکھیں اگر آپ اچھا کام کریں گے آپ کو ہم اپریشیٹ کریں گے. پیپلز پارٹی اچھا کام تو یہ کر رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی وجہ سے آج آپ لوگوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے آپ پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کی وجہ سے. کیا پیپلز پارٹی اس وقت سسٹم سے علیحدہ ہونے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ متحمل اس وقت کوئی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہمیں مجبور، دیکھیں عزت سے زیادہ سیاست نہیں ہے، پاور نہیں ہے. اگر اسی طرح ہماری بےزتیاں کی جائے اور اسی طرح کہہ کہ ہمارا پانی ہماری مرضی، ہم تمہیں پانی نہیں دیتے ہیں، تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا ان کے ساتھ چلنا. اچھا، جو کراچی جاتا ہے، کراچی کے انفراسٹرکچر کا، سڑکوں کا جو ماحول ہے وہاں پہ، جو حالات ہیں وہاں پہ، وہ حال دیکھ کے اپنا کراچی کو تباہ حال دیکھ کے اپنا سر پیٹ کے رہ جاتا ہے. جو لاہور جاتا ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے لاہور کے انفراسٹرکچر کو دیکھ کے، سچویشن جو بھی ان کے انفراسٹرکچر ہے وہ سب دیکھ کر. کراچی کی سڑکوں اس وقت جو حالات کراچی کی سڑکوں میں، اس میں میجر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سوئی گیس نے پائپ لائن ڈالی ہوئی ہے. انہوں میرے حلقے لیاری میں بھی سوئی گیس نے پائپ لائن ڈالی ہے. اگر ہم کھڈا کھود کے پائپ لائن سوئی گیس کا نہیں ڈالیں تو پھر وہ سوئی گیس والے وہ فنڈ جو ہے لیپس ہو جائیں گے، تو مجبوراً جو ہے ہمیں وہ کھڈے کھودنے پڑے اور ہمیں سوئی گیس دینا. آج ہمارے لیاری میں 80% علاقوں میں جو ہے گیس آ گیا ہے، تو ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اور جو اس کے لیے پیسے دیے سوئی گیس والوں نے، میرے حلقے کی میں بات کرتا ہوں، 1 ارب 40 کروڑ روپے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں. وہ روڈ کٹنگ کے لیے تھے، وہ خرچ نہیں ہوئے. وہ بالکل صحیح ہے، وہ کھڈے ہیں. لیکن اور بھی ایشوز ہیں، لیکن یہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے جس پہ آپ لاہور اور کراچی کو ایک دوسرے سے ملائیں. اگین میں کہوں گا، یہ کراچی کا ریونیو جس سے لاہور میں سڑکیں بن رہی ہیں، کراچی کا ریونیو جس کی وجہ سے آپ کے انڈر پاس بن رہے ہیں، پل بن رہے ہیں، تو کراچی کو مت چھیڑیں، سندھ کو مت چھیڑیں. پیپلز پارٹی کو اصل میں پنجاب میں جگہ نہیں مل رہی. پنجاب میں جگہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وفاق میں جگہ نہیں ملے گی. سارا جھگڑا اس بات کا تو نہیں ہے؟ دیکھیں جگہ کوئی ہمیں دے گا نہیں، نہ ہم مانگیں گے. جگہ ہمیں اپنا خود بنانا پڑے گا. وہاں تو مریم نواز چھائی ہوئی ہیں. مریم نواز ہے وہاں تو مریم نواز چھائی ہوئی. مریم، دیکھیں مریم وہ اپنی کوشش کر رہی ہے اگلا وزیر اعظم بننے کا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر بنے. آپ نے جو بات کی ہے وہ بات یہ کہ جو پنجاب سے ووٹ اٹھائے گا وہ پرائم منسٹر بنے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی سے بنا کے رکھے گا وہ پرائم منسٹر بنے گا. اور وہ اب آپ آج دیکھ رہے ہیں. شہباز شریف کو سوچنا چاہیے کہ ان کی بھتیجی اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں کہ ان کی کرسی نہ چلے جائے، شہباز شریف کی. مریم نواز تو وہ چلا لے گی اپنا چیف منسٹرشپ، لیکن پرائم منسٹرشپ چلانا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ کس طرح؟ یہ اس طرح کہ اگر ہم نے سپورٹ چھوڑ دیا، ہمارے پاس 75 ووٹ ہے. ہمارے 75 ووٹ کے وجہ سے اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس شہباز شریف ہے. اگر اتنے زیادہ ہمیں تنگ کریں گے، ہم نے کہا عزت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم اگر وہ پنجاب کے لیے جاگ، پنجابی جاگ کا نعرہ لگا رہی ہیں،
مریم صاحبہ, تو ہم سندھ کے لیے بھی, اپنے سندھ کی ڈیفنس کے لیے, اپنے سندھ کے لوگوں کے حق کے لیے, ان کے پانی کے لیے ہم بھی یہ نعرہ لگا سکتے ہیں. لیکن ہم پاکستان کا نعرہ لگانے والے ہیں, ہم چاروں صوبوں کی زنجیر کا نعرہ لگانے والے ہیں کہ جو بے نظیر تھی. آج بھی وہی فیڈریشن کی پارٹی ہے, یہ ایک صوبے کی پارٹی ہے. آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون صرف ایک صوبے میں ہے, باقی جگہوں میں چند جگہ سیٹیں ان کو مل گئی خیرات میں, لیکن وہ خیرات والی سیٹیں جو ہیں کبھی بھی ان سے چھینی جا سکتی ہیں. اس پوری سینیریو کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سینیریو کا مستقبل یہ ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے, اور شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو سمجھانا چاہیے اپنی بھتیجی کو اور اپنی بیٹی کو اس طرح کے بیانات نہ دیں جس سے پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے. اور اگر پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی تو پھر مجھے آگے آنے والے دنوں میں یہی لگے گا کہ پیپلز پارٹی پھر اپوزیشن میں جا کے بیٹھے گی. تھینک یو سو مچ.